الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المرسلين سيد الفقراء والمساكين سيدنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا من قاسم عن ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الأعداء أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات پڑھیں محمد. ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر امیر حیدر نرجس خاتون صفدر رضا اظہر حسین اور اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو ایصال فرما دے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا تو بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی بھی کرے گا تو بھی دیکھے گا. اللہ دکھائے گا. اس دنیا میں انسان جو بھی نیک عمل کرے یا بد عمل کرے ذرہ برابر بھی ہے. اب ذرہ برابر جو ہے ایک واقعہ سے واضح کر دے نا. لکھتے ہیں نعمت اللہ جزائری کہ ایک شخص تھا روزے کی حالت میں تھا، چلا گیا کرانے کی دکان پہ نا، گندم وغیرہ کی دکان پہ چلا گیا نا. بس ایسے جو ہوتا ہے نا بعض انسان تو ایک گندم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے اپنے دانت سے توڑا ہے نا. گندم اٹھایا دانت سے توڑا، پھر اسے یاد آ گیا تو پھر جو ہے نا واپس رکھ دیا ہے نا. واپس جو ہے ہوتا ہے نا انسان چلتا ہے اسے منہ میں رکھ لیا، عادت ہے تو اس طریقے سے کیا. بہرحال جب وہ مر گیا، جب اسے جو ہے عالم خواب میں دیکھا گیا، کچھ سوال کیا کہ بتاؤ کیسے گزر رہی. کہا باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ایک گندم جو اٹھایا تھا نا دانت میں رکھا تھا اس کا حساب دے رہے ہیں. پڑھیے صلوات پڑھیے ہے نا. تو یہ جو ہے یعنی یہ دنیا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزارے، ہو سکتا ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو ہے نا، انسان کو احساس نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد ہے نا یعنی جو ہیں دو لکھ رہے ہیں نا، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے انسان جو ہے نا کرے اور کرنے کے بعد جو ہے بھول جائے، یا مثلا جو ہے گناہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے احساس بھی نہ ہو ہے نا. انسان جو ہے گناہ کرتا ہے اور بعض جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اور جو ہے بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کر تو رہے ہیں لیکن جو ہے یہ گناہ نہیں ہے نا. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا مسجد میں آئے اور اللہ کے گھر میں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولتے، بعض کہتے ہیں اس کا مطلب جو ہے باہر نہیں، اس کا تقدس کچھ اور ہو جاتا ہے نا. مسجد حرام جائیے اس کا تقدس کچھ اور ہوگا ہے نا، حرم میں جائیے تو اس کا تقدس ہے نا، حرمت کا سوال ہوتا ہے نا. تو بہرحال تو اب یہ جو ہے مثال کے طور پہ مثال دے رہے ہیں نا کہ مل گئے مسجد میں اور معلوم ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام اور فلاں صاحب تھے. اب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے فلاں صاحب جو ہے تھے، ان کے پاس جو ہے بنگلہ تھا، گاڑی تھی ہے نا، سب چیزیں تھی، کیا دور تھا، لیکن اب جو ہے کچھ نہیں ہے. ہمیں بھی احساس نہیں، ہم نے کہ ہاں بہت بنتے تھے، آ گئے روڈ پہ ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے احساس نہیں ہوا، ہم نے گناہ کر دیا ہے. احساس جو ہے نہیں ہوا تو بعض انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں پروردگار جو ہے اس دنیا میں
انسان کو جو ہے پہلے مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور یا مثلا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، آپ خود دیکھ لیں قرآن مجید میں قوم عاد کا جو واقعہ ہے تو وہ قوم جو ہے بہت شرکش تھی، ہے نا، بہت جو ہے غرور کرتے تھے اور بہت جو ہے وہ شرکش تھے اور جو ہے وہ مانتے نہیں تھے. جناب ہود علیہ السلام نے، پروردگار نے کہا جناب ہود علیہ السلام سے کہ جائیے. اچھا ادھر گھوم جا رہے تو آواز نہیں جا رہی، ایک صلوات پڑھیے تھوڑا سا. تو کہا جناب ہود علیہ السلام سے نا کہ جائیے سمجھائیے. اور فرمان علی صاحب قرآن جو ہے نا حاشیے میں دیکھیے گا، بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے نا. تو بہرحال کہ کہا کہ جائیے سمجھائیے. جناب ہود علیہ السلام ہے نا قوم کو سمجھا رہے تھے، لیکن جو ہے وہ شرکشی کر رہے تھے. موقع دیا کہ مثلا جو ہے اب سمجھ جائیں، اب سنبھل جائے، اب سنبھل جائے، لیکن جو ہے اسی طریقے سے شرکشی کرتے رہے، ہے نا. ان کا غرور جو ہے بڑھتا رہا. تو اب پروردگار نے جو ہے کیا کیا، پہلے جو ہے بارش کو بند کر دیا. سمجھے آپ؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب انسان گناہ شرکشی کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو پھر رحمت الہی جو ہے منقطع ہو جاتا. تو اب جو ہے پہلے کیا کیا، بارش بند کر دیا. اب جو ہے قحط پڑ گیا. اب جو ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے، اسی طریقے سے غرور تھا. یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ اتنے طاقتور تھے، لہیم، بہت موٹے، تندرست، صحت مند. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پتھر میں جو ہے نا، یعنی پہاڑ کا جو پتھر ہوتا تھا اس میں گھر بنا لیتے تھے. سمجھ گیا؟ اب اس میں جو ہے سوراخ کر کے گھر بنا لیتے. بہت قوی، طاقتور تھے. لیکن جو ہے جناب ہود علیہ السلام واز کرتے رہے اور آخرکار نہیں مانے. اب تو پہلا عذاب جو ہے یہ ہوا کہ بارش بند ہو گئی. اب جب بارش بند ہو گئی اس کے باوجود جب نہیں مانے تو پروردگار نے چونٹیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اب جو ہے چونٹیاں نا، سمجھ گئے، یعنی جہاں بیٹھتے ہیں تمام چونٹیاں جو ہے بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اب جو ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے، اسی طریقے سے یہ شرکشی کرتے رہے. تو یہاں تک کہ اب پروردگار نے ہوا کو حکم دیا، اب ریت جو ہے اڑنے لگے، ہے نا، ریت اڑنے لگے. یہاں تک کہ وہ جو پہاڑی اور پتھر تھا اس میں گھر بنا لیا، ہے نا. تفسیر میں دیکھیے قرآن میں ہے نا لکھا ہے، تفسیر سے پورا تفصیل پڑھیے گا، تفصیل سے لکھا ہے. اب زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو بہت تفصیل ہو جائے گا. تو مختصر یہ کہ اس میں جو ہے یہ گھر بنا لیتے تھے، لیکن جب ریت وغیرہ جب اڑی یہاں تک کہ اب یہ جو ہے ختم ہو گئے، یعنی ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل اس قدر جو ہے ریت اس تمام کی اب جو ہے ختم ہو گئے. تو بہرحال یہاں تک کہ یہ نہیں مانے تو آخرکار ان پہ عذاب نازل ہوا. تو اب جب خلیفہ عباسی کا دور آیا، مہدی عباسی کا دور آیا، تو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جب اس کا دور آیا تو اب جو ہے ایک قافلہ جا رہا تھا سفر کے لیے. اب راستے میں جو ہے پیاس لگی. اب جب پیاس لگی تو راستے میں کنواں کھودا. جب کھودا کچھ دور تو کیا دیکھا کہ ایک جو ہے نا پتھر ہے، بڑا پتھر ہے. اب جب پتھر کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ بسترا لگا ہوا ہے نا، کوئی جو ہے لیٹا ہوا ہے، کوئی جو ہے بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ جب لوگ ہاتھ لگاتے تھے تو پھر وہ جو ہے خاک ہو جاتا تھا. جیسے ہی ہاتھ لگاتے تھے خاک ہو جاتا تھا. لوگوں نے دیکھا عجیب منظر، کوئی بیٹھا ہے، کوئی سویا ہے، بسترا لگا ہوا ہے، تمام چیزیں. تو اب لوگوں نے جو ہے 7ویں امام سے سوال کیا. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو ہے قوم عاد ہے اور پروردگار نے جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا. مختصر یہ ہے نا کہ جو زیادہ غرور اور شرکشی کرتا ہے تو یہ واقعہ اسے چونکانے کے لیے کافی ہے نا. اگر چونکنا چاہے تو، نہیں تو پڑھ دیجئے سلوات پڑھ. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان پہ عذاب نازل ہوا تھا نا. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جو ہے نا کس طریقے سے انسان کو جو ہے اس دنیا میں مہلت دیتا ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے جو ہے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے انسان آخری وقت بھی اگر توبہ کرے گا تو پروردگار جو ہے
اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے، کچھ جو ہے حقوق اللہ ہے، حقوق الناس ہے نا، تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ حقوق الناس کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ معاف نہ کرے، اور جو حقوق اللہ ہے تو وہ اللہ جو ہے اسے معاف کر سکتا ہے۔ اب جو چیز بھی ہو، مثلا جو ہے اگر کسی کے اوپر جو ہے ظلم کیا ہو نا، دیکھیے ظلم کیا تو اس کی بھی جو ہے کیفیت ہوتی ہے، ظلم کی کیفیت ہوتی ہے نا، کس طریقے کے ظلم ہے، ظاہر سی بات ہے اسی طریقے کا اقدام ہے نا۔ کوئی جو ہے مثلا معاشرے پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، یا کوئی نوکرانی پہ ظلم کر رہا ہے نا۔ بیوی پہ ظلم کرنا ہے نا، کہ مثلا جو ہے اسے جو ہے نوکرانی کے طور پہ سمجھے، یہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ یا مثلا جو ہے بچے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ بھی جو ہے ظلم ہو گیا۔ تمام چیزیں جو ہے ظلم کے بھی اقسام ہے۔ یا مثلا جو ہے زبان کے ذریعے جو ہے اذیت پہنچا رہا ہے نا، تو یہ بھی جو ہے ظلم ہو گیا۔ تو ظلم کے بھی یہ بھی اقسام ہے۔ خود جو ہے معصومین علیہ السلام، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی انسان ہے نا اس دنیا میں، جو بھی انسان ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے اسی دنیا میں دیکھے گا نا۔ بات کا تو جانے دیجئے، وہ تو ہے ہی ہے نا، یعنی اسی دنیا میں دیکھے گا۔ اور پروردگار جو ہے یا مثلا اس کے جسم کے ذریعے ہے نا، جسم کے ذریعے، یا مثلا جو ہے اولاد کے ذریعے، یا مثلا دولت کے ذریعے اگر ظلم کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا نا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اس کے مال کے ذریعے سے ہوگا نا، یا مثلا جو ہے اس کے جسم کے ذریعے سے، یعنی پروردگار جو ہے اسی دنیا میں انتقام لے گا نا۔ اور اگر جو ہے ظلم نہیں کر رہا ہے تو اب آپ دیکھیے، اگرچہ جو ہے اگرچہ مثلا جو ہے نا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی عذاب میں تخفیف ہو جاتا ہے، سمجھے آپ؟ چوکیے گا نہیں ہے نا، پڑھیے صلوات ہے۔ نوشہروان عادل ہے نا، کافر تھا نا، اس کا عقیدہ جو ہے نا صحیح نہیں تھا، لیکن ہے نا اس کے بارے میں بھی شیخ عباس قمی اور دیگر علماء جو ہے وہ لکھتے ہیں نا کہ اس کے جو ہے عذاب میں تخفیف ہوگا نا۔ وہ تو زیادہ آگے ہم نہیں سنا رہے ہیں، نہیں تو ہلنے لگیں گے آپ، ہے نا، دبا کے بول رہے ہیں تھوڑا، ہے نا۔ تو لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ شیخ عباس قمی اور دیگر جو ہے علماء نے جو ہے بہت واضح طور پہ لکھا ہے نا کہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور ظاہر سی بات رہے گا جہنم میں، لیکن جو ہے اسے وہ جہنم کا جو عذاب ہے اس سے برطرف رہے گا۔ جس طریقے سے انسان جو ہے اپنا احتیاط کرتا ہے یا بارش میں نکل جاتا ہے، چھتری وغیرہ لے کر بارش ہوتی ہے لیکن بھیگتا وغیرہ نہیں، لباس وغیرہ بچ جاتا ہے نا، سب بچ جاتا ہے سب، تو اسی طریقے سے اس کے لیے ہے۔ تو دیکھیے یہی چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر جو ہے ظلم نہ پایا جاتا ہو۔ اچھا ایک چیز اور، یہ نوشہروان عادل ہے نا، رسول اسلام نے فخر کیا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نوشہروان عادل کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ عادل بادشاہ کہ جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر جو ہے عدالت کیسے پیدا ہو گئی ہے، عدالت جو ہے کیسے پیدا ہو گئی؟ بہرحال عدالت کی قسم کی جو جہاں کی چیز ہو وہیں رکھی جائے، یہی جو ہے عدل۔ کہا کہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ گزر رہے تھے نا، بہت دقیق واقعہ، غور سے سنیے گا، تھکے نہیں ہیں نا، پڑھے نا 5 منٹ، سست ہو گئے آپ لگ رہا، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ کہا کیسے ہو گئے؟ کہا ایک روز جو ہے ہم گزر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد ایک کتے کو مار دیا، اور جیسے ہی کتے کو مارا تو وہ کتا جو ہے نا ٹانگ اٹھا کر چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ ہم نے دیکھا بے خطا کتا گزر رہا تھا اور اس نے پتھر سے ڈھیلے سے مار دیا۔ ابھی یہ ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ چند لمحے کے بعد جو ہے ادھر سے ایک گدھا آیا، گدھا یا گدھئی جو بھی ہو نا، آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس گدھے نے جو ہے پاؤں سے اسے مارا۔ جو ہم نے دیکھا تو کہا عجیب ہے، عجیب کیا چیز ہے؟ کہا اسی کے بعد جو ہے ہمارے اندر جو ہے عدل پیدا ہو گیا، سمجھے آپ؟
اس کے بعد جو ہے کہا کہ ہمارے اندر عدل پیدا ہو گیا. تو بہت سے جو ہے ایسے گزرے ہیں. یا مثلا جو ہے سلطان محمود غزنوی ہے نا, اس کے بعد اچھا نوشروان کے اور جلدی سے سن لیجیے. کسی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ایک بستی میں گیا اور جانے کے بعد ایک کسان تھا, اس سے کہا کہ اپنے باغ سے ہمارے لیے انگور لے کر آؤ. تو وہ لے کر تو آیا لیکن جو ہے اپنے باغ سے نہیں لایا, دوسرے سے مانگ کر, چوری ووری کر کے نہیں ہے نا, دوسرے سے کہہ کر دوسرے کے باغ سے لے کر آیا. تو جب لانے کے بعد رکھ دیا نوشروان عادل کے سامنے ہے نا, تو اس نے کہا کہاں سے لائے؟ کہا فلاں جگہ سے. کہا کہ ہم نے تو کہا تھا اپنے باغ سے لاؤ, اپنے باغ سے کیوں نہیں لائے؟ تو کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے ٹیکس وغیرہ بھی دینا ہے نا, بادشاہ کو ٹیکس دینا ہے, اس کا بھی جو ہے حق ہے. تو کہا کہ لیکن بادشاہ کو تو نہیں معلوم یہ سب ہے نا, پہچانتا نہیں تھا وہ ہے نا, وہ کسان جو تھا وہ پہچانتا نہیں تھا. کہا کہ اسے تو معلوم نہیں اس کے بارے میں ہے نا, تم جو اتنا وہ کر رہے ہو. کہا ٹھیک ہے معلوم نہیں ہے, لیکن جو ہے اگر بادشاہ عادل ہو تو رعایا بھی جو ہے عادل ہوا کرتی ہے. سمجھے؟ پڑھیے صلوات ہے. تو بہرحال وہ سلطان محمود غزنوی کا ہے نا, وہی چھڑے تھے نا. ہاں, تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب اس کی حکومت تھی تو ایک روز سونا چاہ رہا تھا لیکن رات میں نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ پریشان ہوا. اس کے معنی جو ہے ضرور کسی کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے. لاکھ چاہ رہا تھا سونا, نیند نہیں آ رہی تھی. آخرکار اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو جاؤ, مطلب دیکھو کہیں راستے میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کسی کے اوپر جو ہے ظلم تو نہیں ہو رہا. بہرحال وہ آیا, ادھر ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, پھر چلا گیا. پھر سونا چاہ رہا تھا لیکن نیند نہیں آئی. پھر اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو. پھر آیا, دیکھا, کہا کوئی نہیں ہے. اس کے جو خادم وغیرہ تھے کوئی نہیں ہے. تو آخرکار جو ہے یہ خود نکلا. اب جیسے ہی نکلا تو مسجد کے قریب آیا تو کیا دیکھا کہ یہ ایک شخص بیٹھا ہوا فریاد کر رہا ہے کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا, تو سن رہا ہے, تجھے تو نیند بھی نہیں آتی, لیکن جو ہے یہ سلطان ہے نا, محمود غزنوی سلطان ہے اور اس کے دور میں ہے اور ہمارے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے اپنے میں خوش ہے. جیسے ہی فریادی کر رہا تھا کہ وہ تو حاضر ہی تھا, فوراً کہا کہ ہم حاضر ہیں, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آپ ہی کے رعایا میں سے کوئی افراد ہیں اور وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں, اور آنے کے بعد جو ہے نا وہ جو غیر شرعی فعل ہے وہ انجام دیتا ہے ہماری بیوی کے ساتھ, ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گھبراؤ نہیں, اور اپنے جو ہے خادموں سے, سپاہیوں سے یہ کہہ دیا کہ جب یہ ہمارے دربار میں آئے تو اسے روکنا نہیں. تو ایک دن وہ شخص جو ہے اس کے گھر پہنچا. جب وہ پہنچا بدماش تو یہ دوڑتا ہوا آیا سلطان کے پاس, محمود غزنوی کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. وہ شخص جو ہے آ گیا, کہا اچھا گھبراؤ نہیں, فوراً جو ہے نا تلوار لے کر اب جو ہے اس کے گھر پہ پہنچا. اور جیسے ہی پہنچا کمرے کے قریب, جب کمرے کے قریب پہنچا, حجرے کے قریب, تو اس سے کہا چراغ بجھا دو. چراغ جو ہے بجھا دیا گیا, اور جب چراغ بجھا دیا اب اس نے جو ہے نا تلوار چلائی ہے نا. اب تلوار چلانے کے بعد یعنی اسے جب قتل کر دیا تو اب اس نے یہ کہا کہ اب چراغ جلاؤ. اب جب چراغ جلایا تو فوراً اس نے جو ہے سجدہ شکر بجا لایا, سجدے میں چلا گیا, سجدہ شکر بجا لایا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے اس سے کہا صاحب خانہ سے کہ تمہارے گھر پہ جو کچھ بھی ہو, روٹی وغیرہ جو بھی, سوکھی روٹی یا جو کچھ بھی ہو لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں. اب یہ بھی تعجب کر رہا تھا نا کہ بادشاہ سلطان اور ہم جو ہے غریب, اور ہمارے گھر کا کھانا ہے نا, کہا جو کچھ بھی ہے لے کر آؤ. اب جو ہے وہ لے کر آیا, اب جو ہے بادشاہ نے کھایا. اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا اس نے, کہا کہ یہ بتائیے, یہ بات جو ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ آئے تو پہلے آپ نے یہ کہا کہ چراغ بجھاؤ, اور پھر کہا چراغ جلاؤ, اور جب ہم نے چراغ جلایا تو آپ جو ہے فوراً سجدے میں چلے گئے, پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا.
اور پھر ہم جیسے حقیر غریب آدمی کے گھر کا کھانا کھایا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو، جو ہم نے کہا کہ چراغ بجھاؤ، اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ اور کسی میں ہمت نہیں ہے رہا وغیرہ میں کہ ایسا کام کرے۔ ہم نے سوچا ہو نہ ہو ہمارا ہی کوئی بیٹا ہوگا، ہمارا کوئی بیٹا ہوگا، لہٰذا ہم نے اس لیے حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں جو ہے رحم پیدری جو ہے مانے ہو جائے، ہے نا، باپ کی ہے نا جو رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، وہ مانے نہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ہم نے پیشانی کو زمین پر رکھا تو ہم نے کیا دیکھا؟ پہلے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا ہی ہوگا، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہم نے سجدہ شکر بجا لایا نا کہ الحمدللہ جو ہے اس جرم میں ہمارا بیٹا شامل نہیں ہے۔ اور کہا کہ ہم نے جو کھانا کھایا تو جب تم نے شکایت کی تھی اور ہمیں معلوم ہو گیا تو اسی دن سے ہم نے عہد کر لیا تھا، منت مان لیا تھا کہ جب تک کہ عدل و انصاف قائم نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بچ گئے؟ پڑھ دیجئے صلوات۔ تو بہرحال بس کر دے، ہے نا، سمیٹ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہے تو بہت عدل کے اوپر ہے، تو بہرحال مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے دنیا ہے، اور انسان جو ہے یہاں جو بھی عمل کرے گا اس کی جزا جو ہے مرنے کے بعد، نیک عمل کر رہا ہے تو جزا ملے گی، اور اگر جو ہے برا عمل کر رہا ہے تو سزا ملے گی۔ اسی لیے پروردگار نے توبہ کے دروازے کو کھول دیا ہے کہ جب بھی ہماری بارگاہ میں آؤ اور توبہ کرو گے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ دیکھیں جناب حور علیہ السلام نے جو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، لیکن جب امام حسین کی خدمت میں آئے تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیا، آئے اور آنے کے بعد کیا کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام نے کیا کہا کہ حر، ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی معاف کیا۔ جناب حر نے کہا کہ مولا ہمیں آپ سے یہی یقین تھا، لیکن جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محملوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، لہٰذا جو ہمیں اس وقت اطمینان ہوگا۔ امام حر کو لے کر آئے، بیویاں خیمے کے اندر، پردہ ہے جناب حر باہر ہے، اور جیسے ہی کہا کہ بیوی میں خطا کار ہوں، آواز آئے کہ حر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ جب دشمن بن کر آئے تھے پانی تھا، لیکن دوست بن کر آئے ہو۔ ہاں عزیزان مطلب بس آخری فقرہ ہے، آخری فقرہ کہ جب جنگ کی اجازت ملی، جناب حر نے کہا کہ مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، اور حر کا بیٹا علی نام تھا، حر کا بیٹا مقتل میں آیا، میدان میں آیا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی بابا خبر لیجیے، جناب حر جو ہے دوڑتے ہوئے چلے، لیکن جب بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہم سے پہلے امام حسین موجود ہے۔ جناب حر جو ہے نا جھکے کہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے، لیکن امام حسین نے روک لیا کہ حر خبردار، بوڑھا باپ جو ہے جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھایا۔ امام حسین نے اٹھانے نہیں دیا، خود اٹھا لیا ہے نا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا۔ میں کہوں گا اور تھوڑی دیر میں آئیے یہی حسین ہوں گے، جوان بیٹا علی اکبر عالم الذین نزل به من قلبی انقلب۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج زیارت کی مشتاق میں حج زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آواز میں انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین مومنین و مومنات
امیر حیدر نرجس خاتون صفدر رضا حسین سب کے روح کو ایصال فرما دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلی الارواح الذی حلت بفنائک علیکم انی السلام اللہ افضل ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله واخر العهد مني لزيارتكم. والسلام على الحسين وعلى ال ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الله. السلام عليك يا من الضعفاء الفقراء. السلام عليك يا شمس. السلام عليك يا نسان. السلام عليك يا المتن والذكر. السلام عليك يا شيخ الزوار الجنة. سلطان بالعز علي بن المنصر ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا حیات الوران. السلام علیکم یا بابا السیان. السلام علیکم یا مخرج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.